السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے جو شوہر کا تعلق کچھ ایسی جماعت والوں سے ہیں جن کے ہاں لوگ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کو پریشانی اور روز کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے نے ایک اور شادی کر لی ہے وغیرہ یہ وغیرہ، تو آپ بہت پریشان ہیں۔ اور ابھی انہوں نے شادی تو کی نہیں ہے آپ کے ہسبینڈ نے، لیکن یہ کہ آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے اور یہ ہے کہ اب کیا ہے، اور جس دھڑکے میں آپ مبتلا ہیں کسی دوسرے کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے میکے والے کیا کر لیں گے ویسے؟ آپ مجھے بتائیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ تو آپ کی بات ہے۔ آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کو برداشت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے جہاں پہ مرد کو دوسری شادی کرنے کا حق دیا ہے نا، وہاں پہ عورت کو بھی اس بات کا حق دیا ہے کہ اس کو چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے۔ اگر ایک عورت سمجھتی ہے نا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو شی کین بیک آف۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ کہنے کا مطلب ہے کہ یو کین لیو ہم، صحیح ہے؟ یا آپ ان کو بتا دیجئے کہ جی بات یہ ہے کہ شادی کرتے وقت کہ بھی میں دوسری شادی نہیں برداشت کروں گی، تو اگر تو آپ کا کوئی ارادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ویسے خیر اس وقت تو یہ ایسی شرط نہیں لگائی جا سکتی، ایم سوری، یہ نہیں مجھے کہنی چاہیے۔ اس کی وجہ کہ کسی حلال چیز سے کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ اپنے شوہر کو حلال چیز سے تو منع نہیں کر سکتی ہیں، لیکن آپ خود ان کی جان چھوڑ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ شادیاں کرنا، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو ساری فاؤنڈیشن جس کے اوپر اللہ نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی تھی نا، ہمارے معاشرے میں وہ بالکل اور طرح سے پڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عورتیں دوسری شادی سے بہت زیادہ خائف ہیں، اور اگر وہ کسی جگہ پہ اس کو قبول بھی کر لیتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ فائدہ اٹھانے کے بجائے بیچاری نقصان اٹھانے کی پوزیشن میں جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے مرد جو ہیں وہ دوسری شادی کی جو کامیابی ہیں اس کی بھی جو دوسری شادی کی قیمت بھی اس عورت سے وصول کرتے ہیں۔ حالانکہ دوسری شادی کی جو اہمیت ہے نا وہ یہ ہے، یا دوسری شادی کی جو اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک کامیاب آدمی اگر ایک پروجیکٹ چلا سکتا ہے نا تو اس کو دوسرا پروجیکٹ بھی چلا لینا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی میری ایک دکان تھی، میں بہت سمجھدار اور جو ہے نا کامیاب بندہ ہوں تو میں ایک اور دکان بھی چلا لیتی ہوں یا خرید لیتی ہوں۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لہٰذا پھر بہت گڑبڑ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہوتی ہے کہ مردوں کے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ بیچاری عورتیں حل کر رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پھر ان کی خیر سے بیگم صاحبہ کو بھی اگر ایک اور کو بھی وہ بھی برداشت کرنا ان کے تک آ جاتا ہے تو بہت حق تلفی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے مرد بھی کیا ہوتے ہیں، پچھلی عورت کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اگلی عورت کے پاس جاتے ہیں، پھر یہ بھی بات نہیں ہے، حقوق وغیرہ کا بھی نہیں ہے، پہلے اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ مینٹلی بھی اور ایموشنل اتنے میچور تو ہوتے نہیں ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کی پہلے ذمہ داریاں اٹھائی ہوں، اور اسی کی وجہ سے وہ نیگنگ ان کو کرتی رہتی ہے، اور وہ پھر سوچتے ہیں کہ شاید پرابلم میری بیوی میں ہے جس کے ساتھ مجھے ایک اور بیوی چاہیے، میرے اندر پرابلم نہیں ہے، حالانکہ پرابلم تو اپنی ذات میں ہوتی ہے نا۔ چلیے خیر، ان پر تو تبصرے کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ دوسری شادی کو اگر صحیح جگہ پہ رکھا جائے نا تو دوسری شادی کا فائدہ عورتوں کو ہے، مردوں کو کم ہے۔ مردوں کو تو صرف ایک وہ جو ان کو خواہش ہوتی ہے نا کہ میں، یا ایک آزادی ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ میں ایک اور شادی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی ساری ذمہ داری مرد پہ پڑتی ہے۔ بلکہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دو بیویوں کی موجودگی میں وہ جو مرد نے ایک اپنا آپ بوجھ پھینکا ہوتا ہے نا عورت کے اوپر، وہ سچی بات ہے مرد کو خود اٹھانا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا طارق مسعود، مفتی طارق مسعود کی مجھے بڑی ایک بات زبردست لگتی ہے، کبھی سوچ کے دیکھیے گا اس ڈیفرنٹ پرسپیکٹو پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نکمے مرد کی ایک بیوی بننے سے بہتر ہے کہ آپ ایک کامیاب مرد کی دوسری بیوی بن جائیں۔ تو میں یہ آپ کو بتاؤں، اس کو قبول کر لینا چاہیے ہم عورتوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو چاہیں کر لیں نا، جتنا چاہیں شوہر پر انفلوئنس کر لیں، بائی نیچر مرد پولیگمس ہوتا ہے، ویسے عورتیں بھی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عورتیں کنٹرول کر لیتی ہیں نا۔ سب سے بڑھ کے کنٹرول نہیں بھی اگر کرتی، اللہ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی ہے، ختم کیجئے۔ لہٰذا ہم یہاں پہ بات ہی مردوں کی کر رہے ہیں نا، تو مردوں نے خواہش بھی کرنی ہے، وہ کر سکیں تو ایک الگ بات ہے، نہ کر سکیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن مردوں کو اس معاملے میں مجبور کیا نہیں جا سکتا، تو اس کو قبول کر لیا جائے تو بہتر ہے،
ٹھیک ہے. جب آپ اس کو قبول کر لیں گی پھر آپ اس کی جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کی پلاننگ کریں گی. دیکھیے اگر آپ نے اسی مرد کے ساتھ رہنا ہے تو کیسے آپ اپنی ذات کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھ سکتی ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اس قابل نہیں ہے، یہ تو بیچارہ پہلے میرا مجبور ہے اور مجھے اس کا کرنا پڑ رہا ہے، تو آج تو مجھے قربانی اس کی دینی پڑ رہی ہے، تو اس کے بعد میں بھی اس کے ساتھ پھنسی ہوئی ہوں، یہ بھی میرے ساتھ پھنسا ہوا ہے، اس کو ایک آؤٹ لیٹ ہے کہ یہ جا کے ایک اور کر لیتا ہے، تو میں کیوں نہیں اپنی اس کو کر لیتی کہ میں بھی اس کو چھوڑ دیتی. اگر تو آپ اس کو یہاں تک سمجھتی ہیں تو آپ اس کے بارے میں بھی سوچ لیجئے. اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے نا. جو بندہ آپ کو پسند نہیں ہے، یہ جو بندہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے مطلب کا نہیں ہے، یہ آپ کی ضروریات کو فلفل نہیں کر سکتا، تو اس بندے کو چھوڑ کے آپ بھی بیٹر آپشن کی طرف چلی جائیے. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس چیز کو اپنے لیے پرابلم نہیں بنائیے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے بچنے کا آپ کے پاس حل کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بہتر ہے کہ اس کو عقل مندی کے ساتھ اپنی کمزوریوں کو ہمیں اپنی کامیابی اپنی اسٹرینتھ بنانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو اگر آپ اس کو اسٹرینتھ بنانے کی کوشش کریں گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری شادی میں آپ کی زیادہ اسٹرینتھ ہے بنسبت شادی کے روکنے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے.